میں حیرت سے گنگ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے۔ میں نے کہا میں ایسی کسی رسم و رواج کو نہیں مانتی۔ میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی بیوی ہوں، میں کسی اور کے کمرے میں رات کیسے گزار سکتی ہوں؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ زیادہ سوال مت کرو، تم اس وقت پردیس میں ہو، اپنے ماں باپ سے بہت دور ہو، اس لیے وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ تمہیں شادی کی پہلی رات میرے نوکر کے کمرے میں گزارنی ہوگی۔ اور میں تو حیران پریشان سی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے اور ابھی کہہ دے گا کہ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، تمہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر یہ مذاق نہیں تھا۔ وہ سنجیدگی کے عالم میں مجھے کھینچتا ہوا نوکر کے کمرے میں لے گیا اور مجھے اندر بھیج کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں خوف زدہ نظروں سے اس کو پاس دیکھ رہی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے نکل کر دور بھاگ جاؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر پر حیرانگی ہو رہی تھی اور غصہ بھی ہو رہا تھا کہ یہ بھی بھلا کوئی رسم ہے۔ لعنت ہو ایسی رسم و رواج پر۔ غصے کے ساتھ ساتھ میرے آنسو بھی ابل ابل کر آنکھوں سے نکل رہے تھے، مگر میں خود کو تسلی دے رہی تھی کیونکہ اور کوئی تسلی دینے والا تھا ہی نہیں۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شاید میرے شوہر نے مذاق کیا ہوگا اور وہ ابھی آ کر مجھے اپنے کمرے میں لے جائے گا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں بستر پر بیٹھنے کی بجائے چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، نہ نوکر آیا تھا اور نہ ہی شوہر آیا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں پر ایک انتہائی بری شکل والا خوفناک سا انسان جو کہ کافی زیادہ اونچا لمبا تھا، مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے میں حوث آرام سے دیکھ سکتی تھی۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا ایکس رے کر رہا ہے۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل کیا میں اسے تھپڑ لگا دوں، لیکن میں اپنے جذبات پر قابو رکھے ہوئے تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کے رحم و کرم پر تھی اور اپنے ملک سے بہت دور پردیس میں تھی۔ نہ جانے جہاں کے قوانین کیسے تھے۔ اگر میں اسے گالم گلوچ یا تھپڑ مار دیتی تو کہیں مجھے جیل ہی نہ جانا پڑتا، اس لیے میں نے خود پر ضبط کیا رکھا۔ مجھے تو اپنے گھر والوں پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے بغیر جانچ پڑتال کے مجھے یوں پردیس میں بھیج دیا تھا۔ یہاں پر کوئی بھی میرا جاننے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میرا پرسان حال تھا۔ آج میری شادی کو پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن میرے شوہر نے اتنا گھناؤنا مذاق میرے ساتھ کیا تھا۔ اس نے پہلی ہی رات مجھے خود سراہنے کی بجائے، میری تعریف کرنے کی بجائے نوکر کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ مجھے لگا شاید میرا شوہر پاگل ہے یا کوئی نفسیاتی مریض ہے۔ بھلا کون اپنی کنواری بیوی کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کرتا ہے؟ آج کل بھروسے کا زمانہ ہی کیا ہے۔ اوپر سے میں اتنی خوبصورت ہوں، یہ نوکر تو میری خوبصورتی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ دغا کر سکتا ہے۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ شادی کی پہلی رات دلہن نوکر کے کمرے میں جاتی ہے تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ شادی کا مطلب ایک عورت کے لیے کیا ہوتا ہے، کیا میرا شوہر اس بارے میں نہیں جانتا تھا؟ ایک عورت پرائے مرد پر بھروسہ کر کے صرف 3 بول نکاح کے پڑھ کر ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اس کے دل میں کئی ارمان ہوتے ہیں، اپنے شوہر کے حوالے سے، اپنی شادی کی پہلی رات کے حوالے سے، مگر میرے شوہر نے میرے سارے ارمانوں کو جلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے انکار کرنے پر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ اب میں اس کمرے میں موجود تھی جہاں وہ بھیانک شکل کا نوکر میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال صاف واضح تھا۔ دوسری طرف میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ میرے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ہاتھ لگاتا یا کوئی کارروائی کرتا، میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں میں چھپائی ہوئی دوائی اس کے چہرے پر پھینک دی، جس سے سونگھتے ساتھ ہی وہ زمین بوس ہو گیا اور فرش پر گر گیا۔
میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، پھر خود ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ابھی تک اپنے شوہر کی بات گونج رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے صبح سے پہلے واپس نہیں آنا، ورنہ تمہاری سزا کے طور پر پورے مہینے تمہیں نوکر کے کمرے میں گزارنا پڑیں گے، مجھ سے بالکل دور۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس کو مدد کے لیے کہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہاں کے لوگوں پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیسے گھٹیا لوگ تھے اور کیسی گھٹیا رسم و رواج تھی۔ یہی سوچتے سوچتے کب صبح ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میری کمر بالکل تختہ بن چکی تھی۔ جب میں فجر کے ٹائم اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے شوہر کو بے خبر سوتا پایا۔ کیسا پتھر دل انسان تھا، اتنی خوبصورت بیوی سے شادی کرنے کے بعد بھی بیڈ پر اکیلا سو رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی اور نفرت بڑھنے لگی۔ میں اس کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ میرے لیٹتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری رات کیسی گزری۔ اس کے لہجے میں عجیب و غریب سی بے چینی تھی، اور یہ بے چینی کیسے نہ ہوتی۔ اس نے خود ہی اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے حوالے کر دیا تھا، جو مرد کم اور جانور زیادہ معلوم ہوتا تھا، جسے سوچ کر ہی مجھے کراہت آنے لگتی تھی۔ میں نے کہا بہت اچھی گزری ہے، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسی ہی گزری ہے۔ میں نے اس پر طنز کیا۔ میری بات سن کر وہ تیزی سے اپنے بستر پر اٹھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، تمہیں مزید 3 ہفتے ایسی راتیں نصیب ہوں گی۔ میں تو بالکل ہانکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ مجھے تو لگا تھا یہ صرف ایک رات کا ہی پڑاؤ ہے، مگر میرے آگے تو ایک پہاڑ کھڑا تھا جسے مجھے سر کرنا تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور مجھے پتھر کا مجسمہ بنا گیا۔ وہ اپنے آفس تیار ہو کر جا چکا تھا۔ اس گھر سے باہر نکلتے ہی مجھے اپنی فکر ہونے لگی۔ میرے ذہن میں بار بار اس نوکر کا خیال آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ دن کے وقت دوبارہ میرے کمرے میں آ جائے، لیکن دن کے وقت ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اسے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ مجھے تو خوف ستانے لگا کہ کہیں وہ میرے شوہر کو بتا نہ دے کہ رات کو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مگر جب وہ میرے شوہر کے ساتھ رات کو گھر میں داخل ہوا تو اس نے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب طرح کے لوگ تھے یہ، مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو یہ خلائی مخلوق لگتے تھے۔ مجھے اب اس بات کی فکر ستانے لگی تھی کہ آج رات میں کیا کروں گی، کیسے اپنی جان چھڑاؤں گی۔ میں مختلف طرح کی ترتیبیں سوچنے لگی۔ میرے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ آج تو وہ نوکر مجھ پر اپنا غلبہ ضرور پا لے گا۔ ایک تو یہاں پر کسی کو مدد کے لیے میں پکار نہیں سکتی تھی۔ یہاں کے سارے لوگ اجنبی تھے اور آس پڑوس کی کچھ خبر نہیں رکھتے تھے کہ کیسے لوگ بستے ہیں۔ یقیناً وہ بھی میرے شوہر اور نوکر کی طرح عجیب و غریب ہوں گے۔ رات کے وقت میں نوکر کے کمرے میں جانے سے بچ گئی۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے، لہٰذا آج تم اپنے کمرے میں ہی رہو۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اسے اپنی ادائیں دکھانے کی کوشش کی کہ اس کا دل میری طرف اس قدر مائل ہو جائے کہ وہ مجھے نوکر کے پاس بھیجنے کا تصور بھی نہ کرے۔ آخر تھا تو وہ ایک مرد ہی نا، ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس کا دل ضرور پھسل جاتا ہوگا۔ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے اس رسم کے حوالے سے مزید بات کرنے کی کوشش کی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے میری طرف چند لمحے کے لیے گھورا اور پھر انتہائی نفرت امیز لہجے میں کہنے لگا، میں نے تمہیں کل کیا سمجھایا تھا کہ آج کے بعد تم مجھ سے اس بارے میں کوئی بھی سوال نہیں پوچھو گی، لیکن لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ غصے سے لال آنکھیں مجھے گھور رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ہی مجھے غصہ دکھا رہا ہے تاکہ میں اس کے غصے سے ڈر کر اس سے دوبارہ اس بارے میں سوال نہ کروں، لیکن فی الحال میں اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے پیار محبت کا سہارا لیا اور شریعت کا بھی سہارا لیا۔ میں نے کہا کہ ایسا شریعت میں بالکل حرام ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے حوالے کر دے۔ اگر رسم پوری دنیا میں ہوتی تو اس بارے میں مجھے پتہ ہوتا، جبکہ انٹرنیٹ پر بھی اس بارے میں ایسی کوئی خبر نہیں۔ کہیں بھی کوئی انسان ایسی فضول رسمیں نہیں اپناتا۔ یہ تو ایک مرد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر کی عزت اپنی عورت کسی غیر مرد کے حوالے کرے۔ لوگ تو غیرت کے معاملے میں کٹ مرتے ہیں
مگر آپ لوگ نہ جانے کیسے انسان ہیں، خود اپنی عزت کسی غیر کو سونپتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو غیرت جگانے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ تو بلا کے ڈھیٹ اور جنگلی انسان تھا۔ کہنے لگا کہ تمہیں دنیا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں تمہیں بتانے کے لیے ہوں۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اس بات سے بھی خبردار کر دیا کہ اس چیز کا ذکر میں کسی کے سامنے بھی نہیں کروں۔ بھلا یہ کوئی بات کسی کے سامنے کرنے والی تھی؟ یہ تو میرے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں سارا دن گھر میں بونگوں کی طرح پھرتی رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے شوہر کے پاس دولت کی کوئی کمی تھی، بلکہ گھر میں نوکر چاکر اور بھی تھے، نوکرانیاں بھی تھیں، مگر وہ تو بالکل بھی گونگی بہری تھیں، مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے ان کو بلانا بالکل فضول تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سارے ہی اپنے مالک کے غلام ہوں اور اس کے حکم کے تابع فرمان ہوں۔ میرا شوہر مجھے ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا، اس نے شادی کی رات مجھے چھوا تک نہیں تھا، حالانکہ جو بھی مجھے دیکھتا وہ مجھے پر لٹو ضرور ہو جاتا تھا، اور میں تو اپنے شوہر کی جائز بیوی تھی، اس کی ملکیت تھی، وہ جسے چاہتا مجھے پیار کرتا، پیار جتاتا۔ میں تو سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، اور اب میرا پاگل پن غصے میں بدل گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں، مگر میں بے بس لڑکی تھی، مظلوم تھی، جس پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ میں جلدی سے 3 ہفتے گزارنے کا انتظار کرنے لگی۔ 3 ہفتے کے بعد مجھے اپنی امی ابو کے گھر چلے جانا تھا۔ وہ رات میں پرسکون سو رہی تھی جب اچانک میرا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ جب دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی خوفناک صورت نوکر کھڑا تھا، جو مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے یکدم غصہ آنے لگا۔ میں تو اس کی جرأت پر حیران تھی، بھلا اس گھر کا نوکر ہو کر اتنے دھڑلے سے وہ اپنے مالک کی بیوی کے کمرے میں کیسے گھس سکتا ہے؟ میں نے اپنی آواز میں رعب اور غصہ جما کر کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پر آنے کی؟ اسی وقت یہاں سے نکلو، دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر وہ بلا کا ڈھیٹ تھا، اسے ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ نے اپنے شوہر کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، کیونکہ میں اس اچانک آفت کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا، خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن اسے جیسے اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ مسلسل مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، آگے بڑھتے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے میرے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے جو اتنے دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دفع ہو گیا ہے، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، ایک دم سے اسے سامنے دیکھ کر میرے سارے وہم یقین میں بدل گئے تھے۔ وہ تو موت کے فرشتے کی طرح میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ہیلا تلاش کرنے لگی۔ کہنے لگا کہ پچھلی بار تو تم نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا، اس بار کیا کرو گی؟ میں تم سے پچھلے واقعے کا بھی بدلہ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، جبکہ دوسری طرف میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب میں نے باقاعدہ اس کی منت سماجی شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، مگر اسے میری آنسو کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو وہ انسان نہیں بلکہ کوئی درندہ صفت جنگلی جانور لگتا تھا، جس کا مقصد صرف اور صرف مجھ سے ہوس پوری کرنا تھا۔ مجھے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دینے لگا۔ آج تو میری عزت بالکل نیلام ہو کر رہ جائے گی۔ مجھے بچوں کی طرح روتا ہوا دیکھ کر مجھے پچکارنے لگا، کہنے لگا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا شوہر کتنا اچھا ہے، ورنہ بیویاں تو شوہروں سے چھپ کر ایسے کام کرتی ہیں، اور وہ تمہیں کھلی اجازت دے رہا ہے۔ میں اس کی کھلی بے شرمی پر دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا، بکواس بند کرو اپنی اور اس وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ اسے جیسے میری بات پسند نہیں آئی تھی۔ غصے سے بولا کہ اگر اس طرح کا رویہ رکھو گی تو بہت پچھتاؤ گی، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کریں، ساری عمر پچھتاؤ گی۔ تمہارا شوہر بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سرد پن تھا۔
جو مجھے اپنی ہڈیوں کے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے شوہر کے سامنے تو وہ بڑا ہی مؤدب سا رہتا تھا، اس کی جی حضوری کرتا تھا، مگر وہ اس وقت اس کا نام اتنی نفرت سے لے رہا تھا کہ مجھے حیرانی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف بڑھتا اور مجھے بازو سے پکڑتا، میں جلدی سے بستر کی دوسری طرف سے اتر کر واش روم میں گھس گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ غصے سے چلانے لگا، دروازہ پیٹنے لگا۔ وہ ایک دم جنگلی جانوروں سے پاگل بن گیا تھا۔ میں اس کا پاگل پن نہیں سہ سکتی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنی قسمت کو کوسنے لگی، اپنے ماں باپ کو کوسنے لگی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نوکر میری جان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، مجھے منوا کر ہی دم لے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا جیسے باہر سکون ہو گیا ہے، کیونکہ اب اس نوکر کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، مگر یہ ایک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ اب دروازہ زور زور سے ہلنے لگا تھا، جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ مجھے لگا کہ میرا حشر بھی ابھی اس دروازے کے جیسا ہوگا، میرے ساتھ بھی وہ اسی طرح زبردستی کرے گا۔ مجھے اپنے آپ کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ پھر ایک شدت سے دروازہ کھلا اور زمین بوس ہو گیا۔ اس وحشی درندے نے دروازہ توڑ دیا تھا اور وہ مجھے سامنے دیکھ کر جتاتی ہوئی نظروں سے گھور رہا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ اب تو میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ تمہیں لگتا ہے کہ آج تم مجھ سے اپنی جان چھڑوا لو گی اور بھاگ جاؤ گی؟ اس کے تیور خطرناک حد تک بدل چکے تھے۔ وہ اب کسی بھی قیمت پر مجھے اپنی حیوانیت کا نشانہ بنانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک فرشتہ کمرے میں نازل ہوا۔ وہ فرشتہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری گھر کی وہ گونگی بہری سی ملازمہ تھی جو مجھ سے سلام تک نہیں لیتی تھی۔ اس نے نوکر کے کان میں کچھ سرگوشی کی اور نوکر نے اس بات پر سر ہلا دیا کہ نوکرانی سے بالکل نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا، جیسے وہ بالکل انسان ہو، اور میرے سامنے یوں جنگلی جانور بن گیا تھا جیسے میں نے اس کا نہ جانے کیا بگاڑا ہو۔ نوکرانی کی جانے کے بعد اس کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے تھے۔ اب اس کے چہرے پر نرمی آ گئی تھی۔ اس نے میرا چہرہ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے قسمت تمہارا ساتھ ہے، لیکن فکر مت کرو، آج تو تم بچ گئی ہو، لیکن کل ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور میں یوں تھی جیسے جان اس عذاب سے چھوٹ گئی ہو۔ میں نے خدا کا شکر کیا اور دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی، مگر کیا فائدہ تھا؟ وہ تو کوئی جانور تھا جو دروازہ توڑ بھی سکتا تھا۔ نہ جانے اگر دروازے کی جگہ میں اس کے ہاتھ آ جاتی تو میرا وہ کیا حشر کرتا۔ سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ جب سو کر اٹھی تو میرا شوہر کمرے میں موجود تھا، شیشے کے آگے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ اپنے بیوی کو اب بے سکون کر کے وہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے، مگر میرے اندر تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اس شفاق انسان سے بات بھی کر سکتی۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر وہ مسکرا کر میری طرف بڑھا، کہنے لگا، مبارک ہو، تمہاری کل کی رات بہت ہی خوبصورت گزری ہے۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے چہرے پر تماچا مار رہا ہے یا کوئی طنز کر رہا ہے۔ میں اس کی اس قدر بے غیرتی پر حیران ہو گئی تھی۔ آخر وہ کس قسم کا مرد تھا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی انگلیوں پر کئی تاریخیں گننے لگا، کہنے لگا کہ 3-4 بار اور کرنا ہے، بس پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری دسترس میں آ جاؤ گی۔ میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں اور میں اسے بالکل ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اب تو میں اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے وہ کس قسم کا مرد تھا۔ اب میں آنے والی رات کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ جانے آج میری بچت کیسے ہوگی۔ میرا کوئی بھی مددگار نہیں تھا سوائے خدا کے۔ میرے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا کہ میں اپنے پیرنٹس کو کال ملا کر ان سے اپنی ساری صورتحال بتا سکتی اور ان کو بتا سکتی کہ میرے ساتھ یہاں کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اچانک یہ ایک خیال میری بجلی کی تیزی سے میرے ذہن میں لپکا۔ مجھے یاد تھا کہ کمال سے شادی کے وقت میرے ساتھ ساس اور سسر بھی ایسی ملک میں موجود تھے اور انہوں نے میرا بڑا ہی خیر مقدم استقبال کیا تھا۔
وہ بہت ہی زیادہ اخلاق سے مجھ سے ملے تھے۔ وہ بالکل بھی کمال جیسے نہیں تھے، کیونکہ کمال تو پورا پاگل انسان تھا۔ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر میرے پاس موبائل نہیں تھا اور گھر میں صرف نوکرانی کے پاس ایک موبائل تھا۔ جب میں اس کے کوارٹر میں گئی تو میں جلدی سے اس کے بیڈ پر موبائل اٹھا لیا، جو شاید وہ جہاں رکھ کر اٹھانا بھول گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی ساس کا نمبر ڈائل کیا کیونکہ مجھے زبانی یاد تھا۔ جیسے ہی میری ساس سے بات ہوئی تو وہ انتہائی خوشی کے عالم میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میرا دل ایک دم سے شانت پڑ گیا کہ چلو کوئی تو ہے جو انسانوں کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آج آپ سے ملنا چاہتی ہوں، آپ ڈرائیور کو بھیج دیں۔ کہنے لگی 1 گھنٹے کے اندر ڈرائیور وہاں آ جائے گا اور تمہیں لے آئے گا، اور مجھے آج کی رات اس نوکر سے چھٹکارا مل چکا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب ڈرائیور آیا تو نوکرانی حیران پریشان سی مجھے تیار ہو کر باہر نکلتا دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کمال کو شکایت لگا دے گی کہ تمہاری بیوی چلی گئی ہے۔ میں نے نوکرانی کو جتاتی ہوئی نظروں سے کہا کہ میرے شوہر کو بتا دینا کہ میں اپنی ساس سے ملنے جا رہی ہوں، اور میں جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ مجھے روکا جاتا، میرے جانے کے بعد میرے شوہر کے غصے سے کال آئی جو میری ساس کے نمبر پر آئی تھی۔ کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر میرے ماں باپ کے پاس جانے کی؟ مگر میں کوئی پرواہ نہیں کی تھی، کیونکہ میں اب انسانوں کے درمیان موجود تھی۔ وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ میں نے اپنی ساس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا اس طرح سے مجھے اپنے نوکر کے کمرے میں بھیجتا ہے روزانہ رات کو، بھلا کون سا ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو ایک پرائے مرد کے حوالے یوں کر دے؟ میری ساس پہلے تو حیران ہوئی، پھر یقیناً تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا تو بہت ہی اچھا انسان ہے اور یہ شادی اس کی پسند کی شادی تھی۔ اس نے تمہیں تصویر دیکھی تھی اور تم پر فدا ہو گیا تھا۔ کہتا تھا کہ میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ بھلا وہ اپنی پسند کی بیوی سے ایسی نازیبا حرکت کیسے کروا سکتا ہے؟ اور اسی بات پر تو میں بھی حیران تھی۔ میں نے کہا آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اسے ابھی کے ابھی یہاں بلوا لیں اور پوچھ لیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا۔ وہ آدھے گھنٹے کے بعد بجلی کی سی رفتار سے میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ میری ساس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھیں کہ تم نے اس بچی کو اتنا پریشان کیوں کیا؟ اس نے ایک دم سے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا کہ میں بھلا اسے پریشان کیوں کروں گا؟ میں تو اس سے بہت بے حد محبت کرتا ہوں، اور رہی بات نوکر والی تو وہ تو ایک ڈرامہ تھا۔ میں تو اسے ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری پچھلی منگنی اسی وجہ سے ٹوٹی تھی کہ میری منگیتر نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ ایک بدکار عورت تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مزید بدکار عورت میری زندگی میں شامل ہو جائے۔ اس لیے میں نے اپنے نوکر کے ذریعے اس کا امتحان لینے کی کوشش کی، مگر میرے نوکر نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی اس کا ارادہ تھا۔ وہ صرف اسے ڈرانے اور دھمکانا چاہتا تھا، اور میں اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھلا اپنی بیوی کا امتحان اس طرح سے کون لیتا ہے؟ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹک دیا اور کہا کہ مجھے واپس پاکستان بھیج دیں۔ مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنا، جو کہ ایک نفسیاتی مریض ہے۔ مگر میری ساس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میرا بیٹا واقعی تم سے بہت محبت کرے گا اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں یہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اور میں عجیب قسم کی صورتحال میں گرفتار ہو گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسے ایک چانس دینا چاہیے یا ہمیشہ کے لیے پاکستان کا ٹکٹ کٹوا کر واپس ملک چلے جانا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔